प्रोग्राम आवाज जर्स के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर काबिल जिक्र काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना उन इस्लामी शायर में से है जिनसे मुसलमान पहचाना जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर वो अहम काम जिसे बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया गया हो वो नाकिस और अधूरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि हर काबिल जिक्र काम से पहले बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ा करते थे। हर मुसलमान को इस सुन्नत की इत्तबा करते हुए बिस्मिल्लाह से काम शुरू करने की आदत डालनी चाहिए। घर में दाखिल होते वक्त, घर से निकलते वक्त, सवारी पर सवार होते वक्त, सवारी से उतरते वक्त, मस्जिद में दाखिल होते वक्त, मस्जिद से निकलते वक्त, बल्कि बैतुल खला में दाखिल होने से जरा पहले और वहां से निकलने के फौरन बाद, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, जूते पहनते वक्त, कोई किताब पढ़ते वक्त, कोई खत या तहरीर लिखते वक्त, अपने रोजगार का काम शुरू करने से पहले, किसी से कोई नया मामला करने से पहले, गर्जे के हर हालत में बिस्मिल्लाह शुरू करने की हमें आदत डालनी चाहिए। इसी तरह खवातीन जब खाना पकाना शुरू करें तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ें। खाने में कोई चीज डालें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर डालें। खाना चुनने के लिए निकालें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर निकालें। कोई कपड़ा सीना या बुनना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह से शुरू करें। बच्चे को कपड़े पहनाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहनाएं और उसको भी बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाएं। इस तरह अपने रोजमर्रा के कामों को बिस्मिल्लाह से शुरू करना अपने मामूलात में शामिल कर लिया जाए तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें मेहनत और दुश्वारी कुछ नहीं और जरा ध्यान देने से इंसान के नामा अमाल में नेकियों का मुसलसल इजाफा होता रहता है। बल्कि इस अमल की बरकत से ये सारे काम जो बज़ाहिर दुनियावी काम नजर आते हैं बजाते खुद इबादत बन जाते हैं। एक काफिर भी दुनिया के काम अंजाम देता है और एक मोमिन भी, लेकिन दोनों में इतना जबरदस्त फर्क है कि काफिर गफलत की हालत में ये सब काम करता है और मोमिन बिस्मिल्लाह से हर काम का आगाज करके गोया इस बात का इतराफ करता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक के बगैर किसी काम की तकमील मुमकिन नहीं और इस इतराफ के नतीजे में उसके दुनिया के सारे काम भी दीन का एक हिस्सा और इबादत बन जाते हैं। मुसलमानों को सलाम करना भी उन इस्लामी शायर में से है जिनसे एक मुसलमान की शनाख्त होती है और इसके बहुत से फजाइल अहदीस में आए हैं। खास तौर से किसी मुसलमान को सलाम की इब्तिदा करना बहुत बड़ी नेकी है। हदीस में है कि लोगों में अल्लाह सुब्हानहू तआला से करीब तर वो शख्स है जो लोगों को सलाम करने की इब्तिदा करे। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सलाम किया जाए जो जान पहचान वाले हों, बल्कि जिनको इंसान पहचानता ना हो लेकिन उनका मुसलमान होना मालूम हो, उनको सलाम करना भी बहुत सवाब का काम है। एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमान के लिए कौन से अमाल बेहतर है, तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल बताए उनमें यह भी था कि लोगों को सलाम करना चाहिए, तुम उन्हें पहचानते हो या ना पहचानते हो। यह बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कभी कभी वो घर से बाहर सिर्फ इस घर से निकला करते थे कि जो मुसलमान मिलेगा उसे सलाम करेंगे और इस तरह उनकी नेकियों में इजाफा होगा। लेकिन हदीस का सही मतलब यह है कि लोगों को कसरत से सलाम किया जाए। हर नजर आने वाले शख्स को सलाम करना मकसूद नहीं, क्योंकि अमलन ऐसा मुमकिन भी नहीं है और इससे लोगों को तकलीफ भी पहुंच सकती है। यह भी सुन्नत है कि जब कोई शख्स बाहर से आए तो घर में दाखिल होकर घर वालों को सलाम करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम खास हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, बेटे जब अपने घर में दाखिल हो तो उनको सलाम करो। यह अमल तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों दोनों के लिए बाइस बरकत होगा। बल्कि अगर किसी खाली घर में दाखिल हो तो उस वक्त भी सलाम करना चाहिए और नीयत यह की जाए कि यह सलाम फरिश्तों को किया जा रहा है। हदीस में इस बात की भी तरगीब आई है कि सलाम वाज़े अल्फाज में इस तरह किया जाए कि वो समझ में आए और अगरचे सलाम की सुन्नत सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने से अदा हो जाती है, लेकिन अगर इसके साथ
اور رحمت اللہ وبرکاتہ بھی بڑھا دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہہ کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا 10، یعنی سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں حاصل ہوئی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20، یعنی سلام کرنے والے کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر فرمایا 30، یعنی انہیں 30 نیکیوں کا ثواب حاصل ہوا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سلام کرنا اس وقت سنت ہے جب کوئی شخص اپنے کسی کام میں مشغول نہ ہو اور یہ اندازہ ہو کہ سلام کرنے سے اس کے کام میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس کے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو ایسے وقت میں سلام کرنا درست نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص تلاوت یا ذکر کر رہا ہے یا کسی مریض کی تیمارداری میں مشغول ہے یا مطالعہ کر رہا ہے یا کسی اور ایسے کام میں لگا ہوا ہے جس میں توجہ ہٹنے سے کام کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے سلام کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مجمع سے خطاب کر رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو ایسے میں بھی بولنے والے یا سننے والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر لوگ خاموش بیٹھے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس سے گزرے یا مجلس میں بیٹھنا چاہے تو بس ایک مرتبہ سلام کر لے اور حاضرین میں سے کوئی ایک بھی جواب دے دے تو سلام کی سنت اور سلام کے جواب کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ سلام کا آغاز کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سلام کا جواب نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح جب کسی کا خط آئے اور اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہو تو پڑھتے وقت ہی سلام کا جواب دے دینا چاہیے۔ سامعین، بیمار شخص کی عیادت یعنی بیمار پرسی بھی بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں بیمار پرسی بھی داخل ہے۔ بعض فقہاء نے اسے واجب تک کہا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے جاتا ہے تو وہ مسلسل جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی کی عیادت کو جاتا ہے تو اگلی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کی بیماری کی اطلاع ملتی تو اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال پوچھا جائے، بشرطے کہ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر تکلیف کا اندیشہ ہو تو نہ ہاتھ رکھنا چاہیے نہ حال پوچھنا چاہیے۔ ایسے میں وہاں موجود تیمارداروں سے خیریت دریافت کر لینا کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کو دیکھ کر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے لا باس طہورا انشاءاللہ، تمہارا نقصان نہ ہو، یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا موجب ہوگی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جتنی فضیلت بیمار پرسی کی بیان کی گئی ہے اس سے زیادہ تاکید اس بات کی گئی ہے کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ جس عیادت سے بیمار یا تیمارداروں کو زحمت اٹھانی پڑے اس سے ثواب کی بجائے گناہ کا شدید خطرہ ہے۔ چنانچہ اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات مضر ہو تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسے میں باہر سے حال معلوم کر کے آ جانے اور دعا کرنے سے
عیادت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر مریض کا دل خوش کرنا مقصود ہو تو تیمارداروں سے کہہ دیا جائے کہ وہ کسی مناسب وقت پر مریض کو اطلاع کر دیں کہ فلاں شخص آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا اور آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے وہ اس کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھے بلکہ مختصر عیادت کر کے چلا آئے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے سے اکثر مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ جس بے تکلف شخص کو خود مریض اپنی تسلی کے لیے بٹھانا چاہے اس کے بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عیادت کے لیے مناسب وقت کا انتخاب بھی نہایت ضروری ہے۔ ایسے وقت میں عیادت کو جانا درست نہیں ہے جب مریض کے آرام میں خلل آئے، لہذا تیمارداروں سے پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے کہ عیادت کا مناسب وقت کیا ہوگا۔ کسی مسلمان کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جا کر تدفین میں شرکت کرنے کی بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے، بلکہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا حق قرار دیا ہے کہ اس کے مرنے پر نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اور جنازے کے ساتھ قبرستان جایا جائے۔ اگرچہ نماز جنازہ میں شرکت اور جنازے کے ساتھ قبرستان جانا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ ایسا کر لیں تو باقی مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، یعنی وہ جنازے میں شرکت نہ کرنے سے گنہگار نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی شرکت کرے تو اس کا بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنازے میں نماز پڑھے اس کو 1 قرات ملے گا، اور جو اس کے پیچھے جائے یہاں تک کہ اس کی تدفین مکمل ہو جائے تو اس کو 2 قرات ملیں گے، جن میں سے ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی نعمتوں اور وہاں ملنے والے اجر و ثواب کا چونکہ دنیا میں صحیح تصور ممکن نہیں ہے اور نہ ان کی تعبیر کرنے کے لیے انسان کے پاس صحیح الفاظ ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی سمجھ سے قریب لانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو دنیا کے معاملات میں رائج اور مشہور ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی شرکت کے ثواب کو قرات سے تعبیر فرمایا ہے، جو سونے چاندی کا ایک وزن ہوا کرتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اسے دنیا کے قرات کی طرح نہ سمجھا جائے، وہ اپنی عظمت میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے پر ثواب الگ ہے اور جنازے کے ساتھ جا کر تدفین میں شرکت کا ثواب علیحدہ ہے، اور دونوں بڑے عظیم ثواب ہیں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، جو شخص جنازہ اٹھنے سے پہلے میت کے گھر جائے اس کو 1 قرات ملے گا، پھر اگر جنازے کے پیچھے چلے اسے 1 اور قرات، پھر اگر وہ اس پر نماز پڑھے تو 1 اور قرات، اور پھر اگر تدفین تک انتظار کرے تو 1 اور قرات، جس کے معنی یہ ہے کہ چاروں اعمال الگ الگ نیکیاں ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ ثواب ہے اور ہر ثواب بہت عظیم ہے۔ نماز جنازہ میں بہت سے لوگ رسم شریک ہوتے ہیں، اس شرکت میں رسم کی پابندی کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔